JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि एहतसाब के निज़ाम और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इस इदारे के जिम्मेदारान पीपल्स पार्टी के जाले कारकुनान बनकर सियासी मुखालफिन को अताब का निशाना बनाएं। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने भी 2 जजों की तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस रफीउल्लाह सुल्तानी और जस्टिस यूनुस ताहिर की अपील खारिज। रियासत जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ से सहाफ़ियों के 2 तरफा रवाबत और एक प्लेटफॉर्म के जल्द क़याम के लिए तावन करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी वेद बसीन का कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। उड़ी सेक्टर में शहीद होने वाले 4 मुजाहिदीन की गायबाना नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। राजा फारूक हैदर खान और सैयद सलाहुद्दीन के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बतले हुर्रियत तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरखेल राजा मोहम्मद अकबर खान की बरसी, आर पार की कश्मीरी क़यादत का खराज अकीदत। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े तिब की जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अवाम इलाका और NGOs की तरफ से तकरीब का इनेकाद। मौजूदा महंगाई के इस दौर में एक होटल ऐसा भी है जहां मियारी खाना सिर्फ 10 रुपए में मिलता है। खबरनामा में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि एहतसाब के निज़ाम और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि इस इदारे के जिम्मेदारान मुलाजमीन पीपल्स पार्टी के जाले कारकुनान बनकर सियासी मुखालफिन को अताब का निशाना बनाएं। एहतसाब ब्यूरो ये क्यों भूल गया है कि दुनिया में करप्शन की साइंस ईजाद करने वाले हजरात की रूहें भी पीपल्स पार्टी के मौजूदा करप्ट और बददियानत दौर के कारनामों से अपनी कब्रों में भी शर्मा रही हैं। सरदार अतीक अहमद खान ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों गैर रियासती जमातें रियासती इंतज़ामी ढांचे के साथ तौहीन आमेज़ सलूक पर मुत्तफ़िक हैं। उन्होंने कहा कि रियासती इंतज़ामी ढांचे को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एहतसाब और इंतकाम में फ़र्क कायम रखा जाए। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान से वाबस्ता मुलाजमीन को मनसूबाबंदी के तहत दानिस्ता तौर पर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है ताकि तकसीम कश्मीर के जरदारी एजेंडे में हायल हर रुकावट को रास्ते से हटाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों में से अक्सर करप्शन और लूट मार में PhD की डिग्री के हामिल हैं। इस हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन से एहतसाब के नाम पर बदसलूकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि सरकारी इमलाक के अलावा आज़ाद कश्मीर के गरीब और शरीफ शहरियों की ज़मीन और जायदाद पर इंतज़ामिया के ज़रिए कब्जे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतसाब के तमाम इदारे अपने वकार और एहतराम के तकाजे पूरे करें। रियासती मुलाजमीन और शुरफा की पगड़ियाँ उछाल कर कोई भी इदारा या इसके आफिसरान
اپنی عزت بچا کر نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کے ادارے میں بعض افیسران کا رویہ انسانی حقوق کے بنیادی، علاقائی اور عالمی قوانین سے متصادم ہے۔ ان افراد کو چاہیے کہ پتھر کے زمانے سے نکل کر 21ویں صدی میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے موجودہ دور میں ویسے بھی دیانتدار اور اہل ریاستی افیسران کو بے وقار کرنے اور ان کی توہین اور تذلیل کرنے کی ایک منظم سازش کی جا رہی ہے۔ احتساب بیورو کو آئین اور قانون کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں ان میں سرکاری ملازمین کی توہین اور تذلیل اور انہیں ذہنی اذیت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے 2 ججوں کی تقرری کو غیر قانونی قرار دینے سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے جسٹس رفیع اللہ سلطانی اور جسٹس یونس طاہر کی اپیلیں خارج کر دیں۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس راجہ سعید پر مشتمل بینچ نے ججز کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل کا فیصلہ بحال رکھا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل نے 30 اپریل 2010 کو اپنے ایک فیصلے میں ہائی کورٹ کے 2 ججز رفیع اللہ سلطانی اور یونس طاہر کی بحیثیت جج ہائی کورٹ تقرری کو آئین اور قانون کے منافی قرار دے کر انہیں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ سابق ججز رفیع اللہ سلطانی اور یونس طاہر نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ججز کی 2 خالی اسامیوں پر تقرری کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ریاست جموں و کشمیر اور لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف سے صحافیوں کے 2 طرفہ روابط اور ایک پلیٹ فارم کے جلد قیام کے لیے تعاون کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں دونوں جانب سے کشمیری صحافیوں اور دانشور طبقہ کو آپس میں ملاقاتوں کے مواقع فراہم کریں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے سینئر صحافی وید بسین کا کشمیر پریس کلب میرپور میں جموں و کشمیر جرنلسٹ آرگنائزیشن کی استقبالیہ تقریب سے خطاب۔ مقبوضہ جموں و کشمیر سے آزاد کشمیر کے دورے پر آئے ہوئے چیئرمین کشمیر ٹائمز گروپ آف نیوز پیپرز و سینئر صحافی وید بسین اور رہنما جموں و کشمیر ڈیموکریٹک کانفرنس کرشن دیو سیٹھی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں احمقانہ بات سیکیورٹی کے نام پر یہ کی گئی ہے کہ وہاں سے لوگ ڈائریکٹ آزاد کشمیر فون نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے منقسم خاندانوں میں آج کے دور میں بھی رابطہ ممکن نہیں۔ ٹیلی فون سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ اہم گانا بات وہاں انہوں نے یہ کی ہے کہ وہاں سے آپ ڈائریکٹ ڈائلنگ یہاں ٹیلی فون لوگوں سے بات نہیں کر سکتے اس سائز، اور سیکیورٹی کے نام پہ یہ کیا گیا۔ بلکہ ہم نے کئی بار ان کو آرگو کیا، انہوں نے کہا تھا جی ملیٹنٹس اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے کہا ملیٹنٹس کے پاس تو سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس ہیں، ان کا رابطہ تو قائم ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے، عام سٹیزنز کے لیے، پیس لونگ پیپل جو ہیں ان کے لیے آپ نے راستے بند کر دیے۔ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان نہیں سکتے کہ جب وہ کشمیر سے کسی نے رابطہ قائم کرنا ہے تو اس کو آپ اپنے یہاں ٹیلی فون کرنے کے لیے وہ پٹھانکوٹ آنا پڑتا ہے یا باقی ہندوستان میں کسی جگہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کی آرگنائزیشنز نے، پریس کلب ہو، یونین آف جرنلسٹ ہو، یہاں بھی وہاں بھی ہمیں مل جل کے اس پریس کی آزادی کی مکمل بحالی کے لیے، آپس میں رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک سمجھتا ہوں ہمیں مل جل کے کوشش کرنی چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پاکستانی ٹی وی چینلز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے تمام حصوں کو متحد کر کے ایک رائے عامہ کو منظم کر کے مؤثر طور پر دنیا عالم تک ایک مضبوط پیغام دیا جائے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مرکزی صدر جموں و کشمیر جرنلسٹ آرگنائزیشن حافظ محمد مقصود کی طرف سے کشمیر پریس کلب میرپور میں دیے گئے ایک پروقار استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر عبد المجید ملک نے مسئلہ کشمیر کے تاریخی پس منظر سے آگاہی کے لیے میڈیا کے کردار کو جاندار انداز میں مؤثر بنانے پر زور دیا۔ مرکزی صدر حافظ محمد مقصود کا کہنا تھا کہ میڈیا لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں بسنے والوں کے مابین رابطہ پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس دوران صدر کشمیر پریس کلب سید عابد حسین شاہ نے وید بسین اور کرشن دیو سیٹھی کو کشمیر پریس کلب میرپور کی اعزازی ممبرشپ دینے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں سوینئرز پیش کی۔ ممتاز سینئر صحافی وید بسین نے کہا کہ آر پار صحافیوں اور دانشوروں کے ملاپ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اوڑی سیکٹر میں شہید ہونے والے 4 مجاہدین کی غائبانہ نماز جنازہ مظفر آباد میں ادا کی گئی۔
مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان، متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے 4 مجاہد 11 مئی کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے اڑی سیکٹر میں بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران شہید ہو گئے تھے، جن کی غائبانہ نماز جنازہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد نرول اسٹیڈیم میں ادا کی گئی، جس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان کے علاوہ متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ نماز جنازہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت اور وفود کے تبادلوں پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پاکستان کشمیریوں کا وکیل ہونے کے ناطے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی قوتوں کو مجبور کرے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا۔ چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی میرپور غلام رسول عوامی نے کہا ہے کہ برطانیہ میں مقیم تارکین وطن کشمیری پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حاجی غلام رسول عوامی نے دورہ برطانیہ کے دوران کیتھلے میں حاجی چودھری خادم حسین کو تیسری مرتبہ بریڈ فورڈ کونسل کا کونسلر منتخب ہونے کی خوشی میں منعقدہ تھینک یو پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تارکین وطن پاکستان اور آزاد کشمیر کی معاشی ترقی کے ضامن ہیں۔ آپ جس طرح ہمارے ساتھ یا پورے ملک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح اس کی سپورٹ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جب یہاں وہاں کوئی ایسی آفات آ جائیں تو جس طرح جس دل جمی اور جب کھلے دل سے آپ ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ ہمیشہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قربانی دینے والے ہیں اور یہ روایات جو ہیں وہ اپنے کو جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ تقریب سے کونسلر چودھری خادم حسین، چودھری مہربان، مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری حق نواز، چودھری محمد رمضان رچیال، لیبر پارٹی کے سینئر رہنما حاجی محمد راسب، بزرگ سماجی شخصیت چودھری نظر حسین، چودھری محمد زراعت برلے، کونسلر اختر، کونسلر عابد جماعتی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کیتھلے چودھری جاوید اقبال، کونسلر سعید برلے، ڈاکٹر مبصر اقبال، پروفیسر چودھری خالد حسین، ڈاکٹر ظفر اقبال اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اپنی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے کونسلر چودھری خادم حسین کی کاوشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ڈوگرا سامراج کے خلاف مزاحمت کی علامت 1931 کی میرپور کی عدم ادائیگی مالیہ کی تحریک کے موجد اور تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل راجہ محمد اکبر خان مرحوم کی برسی کا مقامی ہوٹل میں انعقاد کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر و آزاد کشمیر کی آزادی پسند قیادت نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ تحریک آزادی کشمیر کے نامور رہنما، بطل حریت، غازی ملت اور ڈوگرا سامراج کے خلاف مزاحمت کی علامت راجہ محمد اکبر خان مرحوم کی برسی کی تقریب میرپور کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ برسی میں خصوصی طور پر کشمیر کے عظیم دانشور کشمیری رہنما کرشن دیو سیٹھی اور کشمیر ٹائمز گروپ آف پیپرز کے چیئرمین سینئر صحافی و محقق وید بھسین نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت چیف جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک نے کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجہ محمد اکبر خان تحریک آزادی کشمیر کے رہنما اور بے باک کشمیری قائد تھے۔ راجہ اکبر خان نے فقیرانہ منش اختیار کر کے درویشی کے عالم میں تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد کی۔ آج بڑے بڑے ناموروں کے نام لیوا موجود نہیں، لیکن راجہ محمد اکبر خان آج تک کشمیریوں کے دلوں میں زندہ اور جاوید ہیں۔ مقررین نے راجہ اکبر خان کے ولولہ حریت کو زندہ رکھنے اور تحریک آزادی کشمیر کے خلاف ڈٹ کر سازشوں کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب سے عظیم دت ایڈوکیٹ، ذوالفقار راجہ ایڈوکیٹ، چودھری منیر، ہمایوں مرزا، کامران طارق اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں اہلیان میرپور نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں لائن آف کنٹرول پر واقع بڑے فلاحی منصوبے بنڈالہ ماڈل ویلفیئر ہسپتال میں طب کی جدید ترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے عوام علاقہ اور این جی اوز کی طرف سے تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی القیوم ویلفیئر ٹرسٹ یو کے چیئرمین راجہ عبد القیوم تھے، جبکہ تقریب میں بنڈالہ ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین راجہ اظہر اقبال و دیگر مقررین نے خطاب کیا۔
बंडाला हेल्थ कमेटी के चेयरमैन राजा अजहर इकबाल ने कहा कि अवाम इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बंडाला जैसे दूर दराज मुकाम पर एक बड़े अस्पताल की तामीर करवाई है और 24 घंटे क्वालिफाइड डॉक्टरों की सहूलत के अलावा एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर और जदीद लेबॉर्ट्री की सहूलत मुहैया कर दी है। उन्होंने कहा कि अब अस्पताल में गायनी के शोबा का इजरा किया जा रहा है, जबकि अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के अलावा दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी मुख्तलिफ औकात में मरीजों का मुआयना करते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को फ्री तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और बंडाला मॉडल वेलफेयर अस्पताल जल्द ही इलाके का जदीद तिब्बी सहूलियात से मुज़य्यन अस्पताल होगा। तकरीब से खिताब करते हुए अलक्यूम वेलफेयर ट्रस्ट UK के चेयरमैन राजा अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि अलक्यूम वेलफेयर ट्रस्ट UK बंडाला वेलफेयर अस्पताल को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ हर मुमकिन मदद और ताउन जारी रखेगा। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो इस कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस मौका पर उन्होंने अलक्यूम वेलफेयर ट्रस्ट UK की तरफ से अस्पताल के लिए एक जदीद एम्बुलेंस फराहम की और 1 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान भी किया। बॉर्डर लाइन पे जहाँ लोग गरीब भी हैं, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने अलक्यूम फाउंडेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस इनको प्रोवाइड की है और आइंदा इस अस्पताल के लिए किसी किस्म की मदद जो दरकार है, हम अलक्यूम फाउंडेशन की तरफ से इंशाल्लाह हाज़िर हैं और इस प्रोजेक्ट की मदद करेंगे। तो आज अल्लाह के फजल से यहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद है और लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि दिन रात यहाँ मरीज़ धड़ाधड़ आते हैं और यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। बंडाला मॉडल वेलफेयर हॉस्पिटल इस पूरे सब डिवीज़न समानी में ये एक मसाली हॉस्पिटल जो है मर्ज़ वजूद में आया है और इसके क़याम में अवाम इलाका बंडाला ने बिला तखसीस गैर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो अल्लाह के फजल व करम से आज वो अपनी फंक्शनल हालत में मौजूद है। मुखय्यर अज़ा से जो है वो दर्दमंदाना अपील करूँगा कि जिस तरह आपने पहले इसके कायम करने में, इसको फंक्शनल करने में अपनी भरपूर जो तावन किया है, वो इसी तरह जो है अपना तावन जारी रखें ताकि हम गरीब को जो है बेहतर से बेहतर जो है वो सेहत की सहूलियात मुयसर कर सकें। बंडाला वेलफेयर मॉडल अस्पताल इस इलाके का सबसे बड़ा फलाई मंसूबा है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है और इस हॉस्पिटल से तकरीबन 45,000 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस दूर दराज इलाके में इस अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर की सहूलत, लेबॉर्ट्री की सहूलत मुहैया कर दी गई है और फिर मेडिसन की भी सहूलत मुहैया है। गरीब लोगों को हम फ्री ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं और फिर अलक्यूम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमें एक एम्बुलेंस भी मिल गई है। इस तरह इस हॉस्पिटल में 24 घंटे मरीज़ों को इलाज की सहूलत हो गई है। मौजूदा महंगाई के इस दौर में एक होटल ऐसा भी है जहां मियारी खाना सिर्फ 10 रुपए में मिलता है। तफसीलात बता रहे हैं JK न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान जबार मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। आपने यकीनन बड़े बड़े होटलों पर खाना खाया होगा, मगर मीरपुर में मारूफ बरतानवी मुखय्यर शख्सियत हाजी हुक्मदाद कादरी ने अपनी गिरा से एक ऐसा होटल कायम किया है जहां गरीब गुरबा को बिला नागा सिर्फ 10 रुपए में इंतहाई मियारी खाना फराहम किया जाता है। मीरपुर में मेहनत व मुशक्क़त की गर्ज से मुकीम सैकड़ों गरीब अफराद रोज़ाना पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ आते हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ 10 रुपए में दाल और गोश्त और रोटी मुहैया की जाती है। महंगाई के इस पुरफितन दौर में ये होटल गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। 5 माह से जारी इस कार खैर को ताजदार मदीना लंगर का नाम दिया गया है। मियारी खाने और इंतजामात को आम आदमी रब की नेमत करार देता है। इस होटल के तमाम इंतजामात हाजी हुक्मदाद अपनी गिरा से बर्दाश्त कर रहे हैं। 10 रुपए में मियारी खाने की फराहमी को हर तबका फिक्र ने भी सराहा है। 10 रुपए रखे इस वास्ते सी कि किसी नू मतलब ये ना फीलिंग होवे कि मैं इत्थे जनाब वाला मुफ्त खा रहा या मतलब सदका खरात है। वो 10 रुपए इस वास्ते रखे कि जनाब उन्होंने पता लगा ਅਸੀਂ पैसे दे के खा रहे हैं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ज़माने जो महंगाई है जो भी है, मेरे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ख्याल आया, मैं आका ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਦਮੈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲullah मैं ਚਾਹਨਾ कि मैं एक ऐसा कोई काम ਕਰਾਂ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਗਰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। तो उस तो बाद जनाब मैं आया, उस तो बाद मैं लंगर शुरू करता है।
تو اس دور میں 10 روپے کا کھانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے ساتھ نیکی، اور ایسا تارکین وطن کو اور بھی شعبوں میں اقدامات کرنے چاہیے جس سے غریبوں کو ریلیف مل سکے. میں اس کام کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. یہاں جو 10 روپے میں یہ لنگر کا اہتمام یہاں کیا ہے، تو میں آج یہاں میں بھی آیا ہوں. میں نے کہا باقی دوستوں کو سننا تھا کہ یہاں جا رہے میں بھی آیا ہوں، دیکھا ہے کہ 10 روپے میں یہ جو گوشت دے رہے ہیں بازار میں وہ 150 روپے کی پلیٹ ہے، یہ یہاں پہ 10 روپے میں دے رہے ہیں. بلکہ میں مغیر حضرات سے یہ کہوں گا کہ وہ یہاں یہ جو کار خیر کر رہے ہیں حاجی صاحب، اس میں وہ اپنا بھرپور حصہ ڈالیں. حاجی صاحب نے جڑا یہ ہوٹل کھولیا اور اتنے غریب اور متوسط طبقے کا تعلق رکھنے والے لوگ دوپہر نو سینکڑے دے تعداد نال اتنے آ کے کھانا کھاندے ہیں، صرف 10 روپے دے عوض ہے، اور میں سمجھنا ہے موجودہ دور سے بہت بڑی نیکی دا کم ہے. 10 روپے میں کھانا آج کے دور میں ناممکن سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکمرانوں میں خود ساختہ مہنگائی پیدا کر کے روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ لگایا تھا وہ چھین لیا لوگوں سے. تو آج عام آدمی غریب آدمی کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو گئی ہے، اور 10 روپے میں ایک گوشت اور روٹیاں ساتھ اور پیٹ بھر کر کھانا دیا جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے میں معیاری کھانا یقیناً بہت بڑا کام ہے. مہیر حضرات کو اس سلسلے میں ایسے اداروں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. کیمرہ مین وقاص ایوب کے ساتھ عدنان جبار مغل، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر. اور اب JK سپورٹس. پاکستان اور پولینڈ کے مابین 50 سالہ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے اور پولش فٹ بال ٹیم کی حمایت کے لیے ایمبیسی آف پاکستان پولینڈ نے وارسو میں UEFA یورو 2012 فٹ بال ٹورنامنٹ کے آغاز پر دستخطی مہم کا اختتام کر دیا. تفصیل برسل سے عمران بیگ کی اس رپورٹ میں. پولینڈ کے شہر وارسو میں UEFA یورو 2012 ٹورنامنٹ کے آغاز پر پولش فٹ بال کی ٹیم کی حمایت کے لیے ایمبیسی آف پاکستان پولینڈ نے دستخطی مہم کا اہتمام کیا، جس میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تعاون سے سیالکوٹ سے تیار کردہ 5.7 میٹر حجم کا فٹ بال دستخطی مہم کے لیے رکھا گیا. یہ مہم 2 ہفتہ تک جاری رہے گی، جس کا مقصد پولش فٹ بال ٹیم کی حمایت کرنا ہے. پولش ٹیم 8 جون کو اپنا پہلا میچ گریس کے خلاف کھیلے گی. اس دستخطی مہم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مہم کے پہلے دن لوگوں نے فٹ بال کو دستخطوں سے بھر دیا. اس افتتاحی تقریب میں گورنر مازوین، وارسا کے میئر، مسٹری آف فارن افیئر کے نمائندوں، پولش فٹ بال ایسوسی ایشن، پولش فٹ بال فین کلب، UEFA یورو 2012 ٹورنامنٹ کے ڈائریکٹر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی موجود تھا. تقریب کے شرکا نے فٹ بال کی فراہمی پر پاکستان ایمبیسی آف پولینڈ کا شکریہ ادا کیا. اس مہم کے ذریعے پاکستان کے سافٹ امیج اور دونوں ملکوں کے مابین بہتر تعلقات استوار کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی. عمران بیگ، JK نیوز، برسلز. JK نیوز کے خبرنامے میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv. اس کے ساتھ ہی محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.